السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ سود لینا اور سود دینا کیسا ہے، تو اسی کو آج ہم لوگ احادیث کریمہ اور اقوال فقہا کی روشنی میں جانیں گے کہ سود لینا اور سود دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا ہے، اسی کو آج ہم لوگ سمجھیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود لینے والوں اور سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سود دینا اور سود لینا، یہاں تک کہ سودی دستاویز پر لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں میں برابر کے شریک ہوں گے، چاہے سود لے یا دے یا سودی دستاویز پر لکھے یا اس کے گواہ بنے، یہ تمام کے تمام گناہوں میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور آگے دیکھیے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھائے، اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی سود کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے 1 درہم جان بوجھ کر کے کھایا، سودی درہم، تو اس کا گناہ اتنا ہے کہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زنا کا کیا سزا ہے۔ اگر اسلامی حکومت یہاں پہ ہوتی تو اگر کنوارا زنا کرتا تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ زنا کرتا تو اسے سنگسار کیا جاتا، یعنی اس کو پتھر مار مار کر کے اس کی جان لے لی جاتی، اسے ختم کر دیا جاتا۔ تو جو سودی درہم 1 درہم صرف کھائے جان بوجھ کر کے، تو اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اور آگے دیکھیے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہیں جن میں سب سے کم درجہ کا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر! یعنی سود کا سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اسی لیے سود کاروبار سے اور سود لین دین سے بھی ہم لوگ کو ضروری ہے کہ وہ ہم لوگ بچیں اس سے۔ اور آگے دیکھیے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجے یا سواری کے لیے کوئی جانور پیش کرے تو اس سواری پر سوار نہ ہو اور اس کا ہدیہ اور تحفہ قبول نہ کرے، البتہ قرض دینے سے پہلے آپس میں اس قسم کا معاملہ ہوتا رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، قرض دینے کے بعد وہ شخص آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس ہدیے کو، تحفے کو نہ لیا جائے۔ ہاں، اگر آپ جس کو قرض دیے ہیں، آپ کے قرض دینے سے پہلے وہ ہدیہ تحفہ آپ کو بھیجا کرتا تھا، تو اب پھر اس کو لینا جائز ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو یہ سود ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا اور آپ نے اس سے 150 روپیہ لیا فائدے کے طور پر، 1200 روپیہ لیا یا 1050 روپیہ لیا، تو یہ سود ہے، اور سود لینا اور دینا دونوں جائز نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ سود حرام قطعی ہے، یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 131 میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، کہ ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ یعنی یہ سود، یہ حرام جو ہے، یہ قطعی حرام ہے، اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، اور حرام سمجھ کر سود لینے اور دینے والا فاسق مردود الشہادہ ہے۔ تو ان تمام احادیث کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سود لینا اور سود دینا اور سودی دستاویز لکھنا اور سودی دستاویز پر گواہ بننا یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ تمام کے تمام لوگ گناہوں میں برابر کے برابر شریک ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار مولا ہمیں سودی کاروبار سے بچا اور سودی لین دین سے بچا۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائیں۔